نحمده ونصلي على رسوله الكريم صبر اور شکر کے سلسلے میں مضمون چل رہا ہے۔ ایک مومن میں اور غیر مومن میں دونوں کی فکر میں اور دونوں کی سوچ جو ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں ایک موقع پر اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ غیر ایمان والے کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ پاک اگر اس کو دنیاوی اعتبار سے نواز دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، تو اس کی سوچ دوسری ہوتی ہے، اور اگر کسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں اور کوئی پریشانی اور مصیبت آ جاتی ہے تو پھر اس کا انداز دوسرا ہوتا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے ساتھ، ہم مطلب اس لائق تھے ہی کہ ہمارا جو ہے اکرام، احترام، نوازشیں ہمارے ساتھ کی جاتی ہیں، اور اگر کہیں شکنجا کس گیا، اذا ما ابتلاه ربه، جب اس کو اللہ نے آزمایا، اس کی روزی اور اس کا یہ سب تنگ پڑنے لگا، فیقول ربی اہانن، اللہ پاک نے ہمارے ساتھ ٹھیک معاملہ نہیں کیا۔ یہ غیر ایمان والے کی سوچ بیان کی ہے۔ لیکن ایمان والے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دونوں حالتوں میں سوچ سمجھتا ہے کہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ جب اللہ نے دے دیا تب بھی امتحان لے رہے ہیں، اور جب لے لیا تب بھی امتحان لے رہے ہیں۔ اسے فرمایا کہ جب ان کی طرف سے نعمتوں کی، نوازشوں کا معاملہ چلتا رہے تو بس یہ نہ سمجھے کہ ہمارا حق ہمیں ملا ہے۔ یہ غیر ایمان والے کی فکر ہے اور اس کی سوچ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم اس لائق تھے ہی، ہم کو سب مل گیا جب۔ ایمان والے کا معاملہ یہ کہ جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو نعمتوں پر نظر اللہ پر جاتی ہے اور شکر گزاری کا معاملہ کرتا ہے وہ۔ اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع موقع پر نعمتوں کے استعمال کرنے کے تعلق سے جو دعائیں آپ سے منقول ہیں، اللہ کا شکر ادا فرمایا اس کے اندر۔ مثلا کھانا مل گیا، اب کھانا اللہ کی نعمت ہے، فوراً الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ پانی مل گیا، الحمدللہ الذی سقانا برحمتہ ماء عذبا فراتا، اللہ آپ کا شکر ہے میٹھا اور اچھا عمدہ پانی آپ نے پلا دیا۔ ولم یجعلہ ملحا اجاجا، نمکین، کھاری یا کڑوا نہیں بنا جو گلے میں پھنس جائے جا کر کے، فوراً اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ کپڑا پہننے لگے، اللہ کی نعمت ملی، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بھی، اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے بدن کے چھپانے کا، اس کے لیے آپ نے انتظام فرما دیا، آپ کا کرم ہمارے اوپر ہے۔ آئینہ دیکھا، شیشہ، تب فرمایا اللہم انت حسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ شکل تو بہت اچھی بنائی ہے، اخلاق اور سیرت بھی ہماری اچھی بنا دیجیے آپ۔ تو ہر موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نعمتوں کا استعمال کیا تو استعمال کرنے کے لیے دعا آپ نے بتائی۔ یہ گویا شکر گزاری، فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو جانا چاہیے۔ مزاج کے خلاف معاملہ پیش آ جائے تو فرمایا کہ اب اس وقت بھی شکوہ شکایت نہیں کرنا، اس وقت صبر کرنا چاہیے۔ اب یہاں ایک بات یہ ہم سب لوگوں کے لیے سمجھنے کی ہے کہ ہمارے دیکھنے کے اعتبار سے شکر جو ہے وہ آسان معلوم ہوتا ہے، صبر ہے وہ مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب نعمتوں کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے تو انسان پر غفلت بڑھ جاتی ہے اور راحت و آرام، عیش اس میں پڑ جاتا ہے، اور پھر بھلا ہی دیتا ہے اللہ کو بالکل۔ تو نعمتوں کے ملنے کے وقت میں شکر کا معاملہ عموماً کم ہوتا ہے، بس خوش ہے اور کیا کہتے ہیں آرام کے ساتھ رہ رہے ہیں، راحت کے ساتھ رہ رہے ہیں، کچھ نہیں۔
لیکن مصیبت کے وقت میں ذرا سے کچھ پڑ گیا تو بس فوراً اللہ کی طرف آدمی رجوع ہو جاتا ہے اس وقت میں، کہ بس اللہ ہی اللہ اسے یاد آتا، دعا کر رہا، نمازیں پڑھ رہا، قرآن پڑھ کے دعا مانگ رہا، وظیفے پوچھ کر کے کسی طرح ٹلے مسئلہ ہمارا یہ۔ تو صبر کا جو معاملہ ہے یہ اگرچہ کڑوا ہے، لیکن اس میں بندے کا رجوع اللہ کی طرف جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اس میں۔ اس لیے بھائی صبر میں اور شکر میں جو بھی موقع آئے، کسی بھی موقع پر آدمی غفلت نہ برتے، ہر موقع پر جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اس کی شکر گزاری بھی کرے۔ بدعت کے خلاف آ گیا تو اس کے اوپر صبر ہی کرنا چاہیے۔ صبر جو ہے، صبر جب بدعت کے موافق خلاف معاملات آتے ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کرنا جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے انسان کا۔ شکر کے موقع پر جو ہوتا ہے اکثر بھول جاتا ہے آدمی، اور اتنا اس میں مستغرق ہو جاتا ہے اللہ کی نعمتوں کے اندر کی جو دینے والا ہے اس پہ نظر تک نہیں جاتی۔ شکر کا میں نے عرض کیا تھا اعلیٰ مقام کیا ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمت کو اس کی مرضی کے موافق استعمال کرنا، بس مرضی کے خلاف نہ ہو، یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ جو چیز اس نے دی ہے بس اس کی منشا، اس کی مرضی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق استعمال کر لینا، یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ اور صبر میں یہ ہے کہ کوئی بات بدعت کے خلاف آئی، طبیعت کے خلاف آ گئی، اور قرآن پاک نے صبر کے سلسلے میں صبر جو ہے وہ 3 طریقے کا ہوتا ہے۔ گناہ کرنے کا جی چاہ رہا، نافرمانی کرنے کے اسباب مہیا ہیں، بالکل ماحول بنا ہوا ہے، اندر سے تقاضا بھی ہو رہا، کر لے۔ اس وقت میں آدمی اپنے آپ کو روک لے، گناہ سے بچا لے، یہ بھی صبر ہے۔ اس کو کہتے ہیں صبر عن المعصیت، گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے یہاں پر۔ یہ سردی ہو رہی ہے، ٹھنڈک پڑ رہی ہے، لحاظ سے نکلنے کا جی نہیں چاہ رہا، اب نماز پڑھنے کی طبیعت نہیں ہو رہی، کون وضو کرے، ابھی پانی بھی ٹھنڈا ہے، کون وضو کرے، یا یہ کہ پانی بہت دور ہے، کون لینے کے لیے پانی جائے۔ تو اب ایسے موقع پر آدمی ہمت کرے اور نفس سے کہے تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کروں گا، یعنی تم کو آرام تم کرو، ہم جا رہے ہیں اٹھ کر کے یہاں سے۔ یہ فرمایا جب آدمی اٹھ کے چلتا ہے تو گویا طاعت کرنے کا جی نہیں چاہ رہا، اس کے اوپر صبر کر رہا، یہ صبر علی الطاعت کہلاتا ہے۔ یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، مال کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، اولاد میں کچھ نقصان ہو گیا، اس میں آدمی کیا کرے، اپنے آپ کو اللہ کے فیصلے پر راضی رکھے۔ یہ مصیبت میں صبر کرنا ہے۔ تو صبر جو ہے تینوں چیزوں میں ہے، گناہ سے روک لے، یہ بھی صبر میں ہے، نیکی کرنے کا جی نہیں چاہ رہا اور کر رہا، یہ بھی صبر ہے، اور کوئی مصیبت آ گئی اور اس میں اپنے آپ کو سنبھال لے گیا، کوئی شکوہ شکایت نہیں، اللہ کی مرضی ہے، فیصلہ ہے، اس پر ہم راضی ہیں، یہ بھی صبر کہلاتا ہے۔ تو صبر کا معاملہ جو ہے وہ تینوں صورتوں کے اندر ہوتا ہے۔ بس ایسے موقع پر آدمی تھوڑی سی ہمت کرے اور ہمت کر کے کام لے جائے۔ بس بزرگوں نے ایک بڑی اچھی بات بتائی کہ نفس جب شرارت کرنے لگے اور یہ گڑبڑ کرنے لگے اور غلط کام کرنے کا معاملہ آ جائے تو نفس سے فوراً کہے تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے، تمہارا کام ہے بہکانا، تم بہکاؤ، کتنا بہکاؤ گے ہمیں، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بندے ہیں، بندگی کا تقاضا ہے، ہم اللہ کا حکم مانیں گے، شریعت کا حکم مانیں گے۔ بس آدمی ہمت کر کے کرے، اللہ کی توفیق شامل حال ہو جاتی ہے، نفس پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کام آسانی سے اس کا نپٹ جاتا ہے اس میں۔ اس لیے بھائی پورے 24 گھنٹے میں یہ دونوں عبادتیں اگر تھوڑی سی فکر سے کام لیتے رہے ہم تو ثواب بیٹھے بیٹھائے ملتا رہے گا۔ مزاج کے مطابق جو بھی معاملات آ جائیں فوراً الحمدللہ کہہ دے، مزاج کے خلاف معاملات آ جائیں فوراً صبر کر دے، بس آدمی عبادت کا ثواب بھی ملتا رہے گا اور اسی کے ساتھ میں اس کا درجہ بھی بلند ہوتا رہے گا اس کے اندر۔ نعمت ملنے پر نعمت دینے والے کو یاد نہ کرنا، نعمت دینے والے کا احسان نہ ماننا اور زبان سے اس کا شکر ادا نہ کرنا، یہ احسان فراموشی جو اللہ کو بہت ناگوار ہے۔ بلکہ یوں فرمایا کہ اصل تو دینے والے ہم ہیں، لیکن دنیا میں نظام بنایا ہے کسی چیز کے ذریعے سے ہم دیتے ہیں۔ بعض اوقات انسان ذریعہ بن جاتا ہے ہماری ضروریات کے پورا کرنے کا، ہونے کا، پورا تو اللہ کر رہا ہے، اس کو ذریعہ بنا دیا، فرمایا اس کا بھی شکر کرو۔
حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ ایک آدمی ہے مثلا ہم کو اچھے وکیل کے پاس پہنچا دیا، اچھے ڈاکٹر کے پاس پہنچا دیا، یا کسی اچھی دکان پر پہنچا دیا، یا ہماری کوئی چیز گر گئی تھی اسے لا کر کے ہمیں دے دیا، تو وہ ذریعہ بن رہا چیز کے ملنے کا۔ فرمایا اس کا شکر پہلے ادا کرو تم، جب ان کا شکر ادا کرو گے تو میری شکر گزاری ہو جائے گی، اور اگر تم نے اس کا شکر ادا نہیں کیا تو فرمایا کہ پھر میری جو ہے شکر گزاری نہیں ہو سکتی اس میں۔ یہ اور باری تعالیٰ کا چونکہ نظام ہے، مزاج کے حالات خلاف پیش آتے ہیں، اسی تعلق سے ایک بات یہ بھی سمجھ رہنے میں رکھنے کی ہے، مزاج کے خلاف جو معاملات پیش آئیں یہ انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ بعض بندوں کے بارے میں اللہ نے کے علم میں ہے اور طے کر دیا ہے کہ اس کو اونچے درجے پہ پہنچانا ہے، اور عمل وہ ہے نہیں اس کے پاس، وہ کام بھی نہیں کر رہا، کچھ ہے کاہل و سست قسم کا ہے، لیکن اللہ نے تقدیر میں لکھ رکھا ہے اس کو وہاں پہنچانا ہے۔ تو اب اس کا نظام یہ ہے کہ اس کو کسی پریشانی میں مبتلا فرما دیتے ہیں، کبھی کوئی بیماری دے دی، کبھی کوئی تکلیف دے دی، کبھی گھر والوں کی طرف سے معاملات آ گئے، اب پھر اس کو صبر کی توفیق عطا فرما دی، اس کی وجہ اس کے درجات جو ہوتے ہیں وہ بلند ہو جاتے ہیں۔ تو بیماری، تکلیف، مصیبت مومن کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گناہ اتنے کر لیے ہیں کہ اگر وہ سزا دینے پہ آ جائیں وہاں تو پھر چھٹی نہیں مل پائے گی، تو اس کو مصیبت بیماری میں ڈال دیتے ہیں۔ اب بیماری میں پڑا ہے، صبر کر رہا ہے، تو اس کے گناہ جھڑ رہے ہیں، ظاہر گناہ کا جھڑنا یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے فضل ہو گیا، اس کا ہی نپٹا دیا اس کو لا کر کے۔ لیکن بیماری مانگے نہ، لیکن اللہ پاک اس میں بہت ساری مصلحتیں اللہ نے رکھی۔ یہ بھی ہے بیماری نعمت اس معنی کر کے کہ صحت کے زمانے میں جو نیک کام ہم لوگ کیا کرتے تھے بیماری کو یہ سب کر نہیں پا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے فرشتوں سے نام اعمال میں وہ نیکیاں لکھو اس کی، اس لیے کہ بیماری ہم نے دی اس کی وجہ سے کر نہیں پا رہا نیکی، اس کے نام اعمال میں ڈلوا دیتے لے جا کر کے۔ تو یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں، پریشانیاں یہ بھی نعمت ہے اللہ کی، لیکن مانگے مانگے نہ آ جائے تب یہ اللہ کی نعمتوں کو سوچنا شروع کر دے آدمی آ کر کے۔ اس پر بات آج جو عرض کر دی میں نے، ایک تو یہ عرض کیا صبر کی 3 شکلیں بتائی، نیکی اور طاعت کے لیے ضبط کر کے اس کو کر لے جانا یہ بھی صبر ہے، اور کیا کہتے ہیں گناہ کا تقاضا ہو رہا اس تقاضے کو روک لیا، بچ گیا، یہ بھی صبر کہلاتا ہے۔ اسی طرح مصیبت میں مبتلا ہو گئے، پریشانی میں آ گئے، اپنے آپ کو ضبط کر لیا، کوئی شکوہ شکایت نہیں، یہ بھی صبر کہلاتا ہے۔ دوسری بات یہ عرض کی کہ مصیبتیں جو آتی ہیں بیماریاں یہ بھی رحمت ہے اللہ کی، کہ اس کے ذریعے سے بندوں کی نیکیوں میں اضافہ، اس کے درجات کا بلند ہو جانا، اس کے گناہوں کا کم ہو جانا، یہ ساری چیزیں اللہ پاک اس کے ذریعے سے اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو حاصل یہ کہ بھائی اللہ جس حال میں رکھے بندے کی بندگی کا تقاضا اسی حال میں راضی رہے، اگر راضی نہیں رہے گا تو کوئی اور راستہ ہے بھی نہیں اس کے لیے، بس ہر معاملے میں مزاج کے موافق آئے تو بھی راضی، تب تو خیر راضی رہتے ہی آدمی ہے، مزاج کے خلاف آ رہا تو بھی راضی کہ اللہ آپ جس حال میں رکھیں گے ہم اس پہ خوش رہیں گے۔ یہاں پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔